جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آراں کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی چھوٹے تھے اور بیماری سے آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت لے کر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں ایک پتھر نے پکار کر کہا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا اور عرض کی کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمان لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو ایک کمان میں رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینک دیا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو چیر کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت یہ دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟
حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ساری عمر اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ایک لوہے کو اگر ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے تلواریں بنا کر ان کو فروخت کر کے اس کی رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی نعمت عطا فرمائی کہ آپ کو جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی، پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک چھوٹے سے لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب اور درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھیے کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک چھوٹے سے لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 251 میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔